بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے چینل ممتاز جعفری آسان علاج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ غدہ قدامیہ پراسٹیٹ کے مسائل اور آسان علاج۔ ناظرین چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور یقین جانیے جب آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کی کوئی رقم نہیں کاٹی جائے گی، ہاں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر اچھا کام، بہتر کام آپ کے سامنے آتا ہے۔ پراسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں گے، غدہ قدامیہ پراسٹیٹ کے مسائل اور آسان علاج، جو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا جن کو یہ تکلیف ہے، اس تکلیف کا سامنا ہے، یا پھر عزیز و اقارب اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جو ہی عمر کچھ بڑھتی ہے، ادھیڑ عمر کے بعد یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیٹ کی نچلی طرف بوجھ سا بنتا ہے اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، لیکن پیشاب کھل کر نہیں آتا، جب آتا ہے تو جلن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ کے نچلی طرف درد بھی ہوتا ہے، پیشاب جل کر آنا، رک رک کر آنا اور درد کا ہونا، یہ تکالیف ہیں۔ خدا نخواستہ جب اس کا سائز بہت بڑھ جائے تو نوبت آپریشن تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی کا آسان علاج آپ کو بتائیں گے، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ طب قدیم غدہ قدامیہ کی سوزش کا مکمل، شافی اور کامیاب علاج موجود ہے۔ وقتی افاقہ کے لیے کیسو کے پھولوں کو پانی میں پکا کر بیرونی طور پر ٹکور کرنے سے فوری آرام ملتا ہے۔ اسی طرح تمباکو کو پانی میں ابال کر نیم گرم باندھنے سے بھی فوری طور پر درد سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بہت عمدہ نسخہ پیش خدمت ہے۔ گل بنفشہ 5 گرام، بادیان 5 گرام، جڑ کاسنی 5 گرام، مکو خشک 5 گرام، بیج کرتم 5 گرام، ختمی 5 گرام اور منقع اور منقی بھی کہتے ہیں اسے، 9 عدد کو 1 پاؤ پانی میں پکا کر چھان لیں۔ دن میں 2 بار شربت بزوری کے 4 چمچ ملا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سماک دانہ کو باریک پیس کر ہم وزن مصری ملا کر نہار منہ 5 گرام کی خوراک دینے سے بھی مرض کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں بھی کچھ ادویات دستیاب ہیں جو کمال نتائج کی حامل ہیں۔ ان میں ارک مکو، ارک کاسنی وغیرہ بھی بہترین نتائج کی حامل ادویات ہیں۔ جناب اس کے علاوہ آپ گرم چیزوں سے، چائے وغیرہ سے پرہیز کیجیے اور ادویات استعمال کر کے لطف اٹھائیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔